صلوات پڑھیں بلند آواز میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا و بالقاسم محمد مصطفیٰ صلوات۔ جو مسجدیں سعودی عرب میں تھی نا علی کے نام پہ، وہ انہوں نے گرا دیا۔ جو مسجد خیبر میں علی کے نام پہ تھی نا وہ بھی گرا دی، تاکہ یہ علی کا نام بھول جائیں، یہ علی کا نام مٹانا چاہتے ہیں۔ کم وقت ہم وہ قوم ہیں جو خود تو مٹ سکتے ہیں لیکن اپنے دل سے علی کا نام نہیں مٹنے دیں گے۔ مجھے دوستوں نے کہا محمد افضل بہت ظلم کیا ہے، یہ مسجدوں کو گراتے ہیں، جو مسجد علی کے نام پہ ہے اس کو گرا دیتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں بھائی، اللہ کو پتا تھا، اللہ کو پتا تھا جو چیز علی کے نام پہ ہوگی اس کو گرائیں گے۔ اللہ اسی لیے علی کو کعبے میں لے کر آیا۔ اب جب تک کعبہ ہے علی یاد آتا رہے گا، جب تک کعبہ ہے علی یاد آتا رہے گا۔ اور میرے مسلمان بھائی، ہم تو مسجد میں بیٹھ کر علی کا نام لیتے ہیں تو ہم کافر بن جاتے ہیں، تو یہ فتویٰ دور جائے گا۔ نام علی کا، ارے یہ مسجد ہے کیا؟ مسجد ہے کعبے کا نقل، کعبہ ہے اصل، کعبہ ہے اصل، مسجد ہے نقل۔ اگر ہم نقل میں بیٹھ کر علی کا نام لیتے ہیں تو ہم کافر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پہلا فتویٰ اللہ پہ لگاؤ جو اصل میں علی کا وجود لے کر آیا۔ نعرہ حیدری۔ بس پروپوگیشن ہے، یہ شیعہ نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں یہ نماز نہیں پڑھتے۔ ارے نماز ہمارے لیے، ہمارے امام نے حالت سجدہ میں سر دیا تھا۔ ارے روزہ ہمارے لیے، ہمارے امام نے حالت روزہ میں ضرب کھائی تھی۔ ارے جہاد ہمارے لیے، ہمارا امام میدان جنگ میں لڑا تھا۔ ارے حج ہمارے لیے، ہمارا امام کعبے میں آیا تھا۔ ارے زکوٰۃ ہمارے لیے، حالت رکوع علی نے زکوٰۃ دی تھی۔ نعرہ حیدری۔ کوئی قبلہ قبر میں علی، پلسلات میں علی، قبر میں علی، بردخ میں علی، پلسلات میں علی۔ کوئی الا من کتب لہ علی الجواد، کوئی مسلمان کوئی پلسلات پار نہیں کر سکتا جب تک اس کے ہاتھ میں علی کا پروانہ لکھا نہ ہو۔ جب کوئی نہیں تو پھر کوئی نہیں، جب کوئی نہیں تو پھر کوئی نہیں۔ نعرہ حیدری۔ کتنی آتے اتاری اللہ نے قبلہ؟ اللہ نے کہا ہے کبھی قرآن نور ہے، کبھی کہا قرآن طاہر ہے، کبھی کہا قرآن اعلیٰ ہے، کبھی کہا قرآن شفا ہے، کبھی کہا قرآن مبین ہے، کبھی کہا قرآن رحمت ہے، کبھی کہا قرآن عظیم ہے، کبھی کہا قرآن معجزہ ہے، کبھی کہا قرآن ذکر ہے، کبھی کہا قرآن امر ہے، کبھی کہا قرآن مشکل ہے۔ تو یہ قبلہ 12 نام سمجھ میں آ جائے نا تو دین اتنا مشکل نہیں جتنا مشکل مسلمانوں نے بڑھا دیا ہے۔ اللہ نے اسی لیے کہا کفا سالو اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تو تعلمون ہے یہ اہل ذکر ہے۔ تو محمد افضل اگر قرآن نور ہے تو کسی مجسمے نور سے پوچھو، اگر قرآن طاہر ہے تو مرکز قصائد تطہیر سے پوچھو، اگر قرآن شفا ہے تو مالک حق شفا سے پوچھو، اگر قرآن اعلیٰ ہے تو کسی مولا سے پوچھو، اگر قرآن مبین ہے تو امام مبین سے پوچھو، اگر قرآن رحمت ہے تو رحمت العالمین سے پوچھو، اگر قرآن عظیم ہے تو نبل العظیم سے پوچھو، اگر قرآن معجزہ ہے تو کسی
کسی موجود نما سے پوچھو، اگر قرآن ذکر ہے تو کسی اہل ذکر سے پوچھو، اگر قرآن امر ہے تو اولی الامر سے پوچھو، اگر قرآن مشکل ہے تو کسی مشکل کشا سے پوچھو۔ بس قبلہ، یہ حسین کی مجلس ایسی ہے، چاہے 25 آدمی ہو چاہے 50 لاکھ ہو، یہ حسین کی مجلس ایسی ہے، یہ غریبوں کی مجلس ہے۔ قبلہ 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا، 2 محرم الحرام کو کربلا پہنچے، 4 محرم الحرام کو خیمے ہٹائے گئے، پانی سے خیمے ہٹائے گئے، اور جو پانی 4 تاریخ کے بعد موجود تھا وہ جناب زینب نہیں پیتی تھی، اونو محمد کو پلاتی تھی، جناب ام سروا نہیں پیتی تھی، قاسم کو پلاتی تھی، جناب رواب نہیں پیتی تھی، کبھی اصغر کو پلاتی تھی، کبھی سکینہ کو پلاتی تھی۔ میرے استاد مرحوم فرماندے نے محمد افضل کربلا کے شہید 4 تاریخ کے پیاسے تھے، علی کا بیٹا عباس 9 دن کا پیاسا تھا۔ عباس جب کربلا میں آیا تو عباس نے پانی پینا چھوڑ دیا۔ ہاں نوجوانوں، کربلا کا ہر شہید 4 تاریخ کا پیاسا تھا، علی کا بیٹا عباس 9 دن کا پیاسا تھا۔ کربلا میں آیا تو پانی نہیں پیا۔ ہاں مولا میں سمجھ گیا تجھے واپس نہیں جانا۔ عزاداران حسین ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ 10 محرم کا سورج چڑھا، لاشوں کے اوپر لاشیں آنے لگے، ایک مرتبہ کربلا سے آواز آئی حل من ناصر ینصرن۔ آپ کو پتہ یہ غربت کا نعرہ 2 ہستیوں نے لگایا تھا۔ ایک نعرہ میرے مولا علی جنگ صفین کے لگایا تھا۔ جب جنگ صفین کے مولا علی نے نعرہ لگایا تو 12,000 کے لشکر نے انہوں نے کہا، انہوں نے تلواریں نکالی، انہوں نے کہا مولا آپ غربت کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ پہلے ہمارے سروں کو قلم کریں پھر غربت کا نعرہ لگائیں۔ مولا علی تو خوش قسمت ہے، جب تو نے نعرہ لگایا تو 12,000 کا لشکر آپ کے پاس تھا، جب حسین نے نعرہ لگایا تو کوئی موجود نہیں تھا۔ جناب زینب کی آواز آئی، بھیا حسین میں ابھی زندہ ہوں، بھیا میری موجودگی میں آپ غربت کا نعرہ نہ لگائیں۔ جناب فضا کو کہا میرے بھائی کو لے گیا۔ جناب حسین آئے، بہنوں کو سلام کیا، اور علامہ مجلس علیہ رحمت لکھتے نے جب حسین گھوڑے کے قریب آیا تو حسین کے ساتھ 2 ہستیاں تھیں، ایک جناب زینب ایک جناب سکینہ۔ سید سجاد کو عالم ودا کیا تو یہ ہمارے بتانے کے لیے حسین نے کہا گھوڑا چلو میں تجھے وہ جگہ دکھاؤں جہاں میں گروں گا۔ گھوڑا ایک مرتبہ زبان حال میں آیا، آنکھوں میں پانی بہہ رہا، مولا وہ جگہ تو رات آپ کی ماں نے مجھے دکھائی۔ مولا رات گزر رہی تھی، ایک کالے برقعے والی بی بی آئی، اس نے دونوں باہیں میرے گلے میں ڈالی اور مجھے کہا گھوڑا مجھے جانتے ہو، میں حسین کی ماں زہرا ہوں، میں نے 3 مرتبہ اپنی چادر سے تجھے دانا کھلایا۔ گھوڑا چلو مجھے وہ جگہ دکھاؤ جہاں میرا حسین گرے گا۔ پھر حسین نے پوچھا پھر کیا ہوا گھوڑا؟ گھوڑے کہا زبان حال میں مولا آپ کی ماں مجھے کربلا کی تپتی زمین پر لے گئی اور اس جگہ پر لے گئی۔ مولا حسین نے پوچھا پھر کیا ہوا گھوڑا؟
گھوڑے نے بتایا مولا اگر امتحان نہ ہوتا تو قیامت آ جاتی۔ مولا آپ کی ماں نے سر سے چادر اتاری، اس جگہ کو اپنے بالوں سے صاف کرنے لگی اور مجھے کہا گھوڑا میں نے حسین کو چکیاں پیس کے پالا ہے، گھوڑا